صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور اس پر ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع قرار دی ہے، جو قرآن مجید کی آغاز ہی ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی کے بیان کے بعد طلب ہدایت کی جیسی عظیم ترین دعا کی طرف بندے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ و ارشاد باری تعالیٰ ہے، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ثابت قدمی کے اہم اسباب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، سنت نبی کو مضبوط سے تھامنا اور گمراہ کن خواہشات کی پیروی سے بچنا بھی شامل ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کی نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں جو اس کے دل کو حق پر جمائے رکھتی ہیں اور اس کا نفس بھی حق کو مضبوط کے ساتھ تھامے رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا بھی دین پر ثابت قدمی کے اہم ترین اسباب میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدمی رکھے جو ایمان لائے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت ہے۔ خلوتوں میں کی جانے والی نیکیاں بھی ثابت قدمی کے اہم ترین اسباب میں سے ہیں، یعنی انسان کے کچھ ایسے نیک اعمال بھی ہونے چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ یہی در حقیقت ثابت قدمی ہے کہ یہ اخلاص کی علامت اور سچ کے ایمان کی دلیل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 اپریل 2025 13 شوال 1446 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ یوٹیوب چینل دنیا دین پر۔ یقیناً تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں اور درود و سلام نازل فرمائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں سے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے شمار احسانات کیے ہیں، انہیں بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا ہے، ان پر اپنی نعمت کو پوری کر دی اور ان کے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ کسی بھی شخص کو نعمت اسلام کے بعد دین پر ثابت قدمی اور سنت کی پابندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی، یہاں تک کہ بندہ اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملے کہ نہ اس نے کوئی تبدیلی کی ہو اور نہ راستے سے بھٹکا ہو، اور ایسے شخص کو موت کے وقت ہی اللہ سبحانہ کی خوشندی اور اس کے اعزاز و اکرام کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ عظیم اور بلند مرتبہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بلند بندوں کی عزت افزائی کرتا ہے، اور بلند و برتر رتبہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کے طلبگار اپنے اولیاء کو نوازتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خود قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو بلا شبہ یقین آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندے تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت سے نواز دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ چونکہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر موقوف ہے، اللہ کے متقی بندے اور اس کے نیکوکار دوست لوگوں میں سب سے زیادہ برے خاتمے اور ہدایت کے بعد بھٹک جانے سے ڈرتے رہتے ہیں، نہ تو انہیں ان کے نیک اعمال دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی توبہ۔ اپنے پروردگار کے ساتھ ان کی حالت مایوسی کے بغیر خوف اور لاپرواہی کے بغیر امید کے درمیان ہوتی ہے، نہ تو وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو حقیر ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگوں کو مایوسی میں مبتلا کرتے ہیں،
ابو عبداللہ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اعمال کے خاتمے اور ان سے متعلقہ خوف و اندیشی کا بیان۔ پھر اس عنوان کے تحت وہ جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث درج کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا۔ یہ شخص قوت و طاقت میں بے پرواہ مسلمانوں میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کسی جہنمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص کے پیچھے لگ گئے، وہ اس شخص پر برابر لڑتا رہا اور آخر زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ جلدی سے مر جائے، اس نے اپنی تلوار کی دھار سے اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کو ڈال دیا اور تلوار کے شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور اعمال کا اعتبار تو خاتمہ پر موقوف ہے۔ سن لو یہ کتنی عظیم حدیث نبوی ہے، اس میں غور فکر کرنے والے اور اس کے مضمون کو اخذ کرنے والے شخص کے لیے کس قدر بابرکت ہے۔ یہ صادق و مصدوق نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ نیک اعمال انجام دینا بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ملاقات کرنے تک ان پر ثابت قدم بھی رہے، کیونکہ عمر کا اعتبار اس کے آخری حصے پر اور اعمال کا اعتبار ان کے خاتمہ پر ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ کتنے ہی لوگ جو عبادت الہی کرتے رہے مگر ان کا خاتمہ اچھا نہ ہوا، معاذ اللہ۔ اللہ نہایت عادل فیصلہ کرنے والا ہے، وہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا مگر لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا مطمع نظر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس پر اس کی تعریفیں کرے، دوسرا شخص اپنی عبادت پر نیکی اور اجر کے حصول میں تاخیر محسوس کرتا ہے سو وہ تو اس سے دنیاوی مفاد کا خواہاں ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے عمل پر عجب پسندی کا شکار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اچھا خاتمہ اسی کے مقدر میں ہوتا ہے جو اچھے عمل سر انجام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت کریم و اکرم ہے، نہایت معاف کرنے والا اور قدرداں ہے۔ وہ اپنے ایسے مخلص بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا جو عبادت میں سنت نبوی کا پیروکار اور مولا کائنات سے ملاقات تک دین حق پر ثابت قدم بھی رہے۔ سن لو تا حیات حق پر ثابت قدم رہنے کے کچھ اسباب ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کی تعلیم دی اور اس امت کے سلف صالحین نے ان پر عمل کیا اور انہیں مضبوطی سے حامی رکھا۔ بندوں سے بے پرواہ اور بے نیاز کرنے والے ان عظیم اور جلیل القدر اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور اس پر ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے، باقی سب شیطانی راستے ہیں۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع قرار دی ہے جو قرآن مجید کی آغاز ہی ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بلند ذات کی بزرگی کے بیان کے بعد طلب ہدایت کی جیسی عظیم ترین دعا کی طرف بندے کی رہنمائی فرمائی ہے، وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وأرشد علي رضي الله عنه إلى أن يقول اللهم اهدني وسددني. وأرشد إلى هذا الدعاء اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس لربه وأعلمهم به أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ اپنے حکم سے ان باتوں کی حق کی طرف رہنمائی فرما جن میں اختلاف کیا گیا ہے، بے شک تو جس سے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی ہے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے درست عطا فرما۔ اور آپ نے اس دعا کی طرف رہنمائی فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا کے معاملات میں ثابت قدمی مانگتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اپنے
جو اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور اس کی معرفت رکھنے والے تھے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم مجھے سیدھے راستے بھٹکا دے۔ ثابت قدمی کے اہم اسباب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، سنت نبی کو مضبوط سے تھامنا اور گمراہ کن خواہشات کی پیروی سے بچنا بھی شامل ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے در حقیقت وہی اس آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہے، اور جو سنت نبوی کے نور سے منہ موڑ لیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، تو بدعات کے اندھیروں میں گر جاتا ہے، راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور ملامت و عذاب الہی کا سزاوٹ ٹھہرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر اگر وہ تیری بات قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ صرف اپنے خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنے خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ امام جنید بن محمد فرماتے ہیں مخلوق کے لیے تمام راستے بند ہیں سوائے اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ہے۔ جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے تو دھوکے میں مبتلا ہے۔ ایسے شخص کے قدم پھسل جاتے ہیں، پھر وہ ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور راہ نجات سے گر کر ہلاکت و بربادی کی قید میں پھنس جاتا ہے۔ ثابت قدمی کا ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی دل اللہ کی شریعت اس کے انتخاب و اختیار اور تقدیر پر مطمئن ہوتے ہیں، شکوک و شبہات اور وسوسوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کی نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں جو اس کے دل کو حق پر جمائے رکھتی ہیں اور اس کا نس بھی حق کو مضبوط کے ساتھ تھامے رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا بھی دین پر ثابت قدمی کے اہم ترین اسباب میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدمی رکھے جو ایمان لائے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت ہے۔ خلوتوں میں کی جانے والی نیکیاں بھی ثابت قدمی کے اہم ترین اسباب میں سے ہیں، یعنی انسان کے کچھ ایسے نیک اعمال بھی ہونے چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ یہی در حقیقت ثابت قدمی ہے، اس لیے کہ یہ اخلاص کی علامت اور سچ کے ایمان کی دلیل ہے۔ مسلسل آخرت کی یاد، موت کا تذکرہ اور قبروں کی زیارت بھی انسان کو اپنے مالک و مولا کی اطاعت پر ثابت قدم رکھتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی امنگوں کو محصور کرتی ہیں اور اسے اچھے اعمال پر برآمدہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں موت کا بار بار ذکر اس لیے آیا ہے تاکہ بندے اپنے رب پر ایمان میں پختہ رہیں اور اس سے ملاقات کے لیے اعمال کرتے رہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے موت کی توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب قرآن مجید کی رہنمائی سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو بھی اس سے ہدایت طلب کرتا ہے وہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اس سے کافی ہو جاتا ہے، جو اس کی طرف پناہ لیتا ہے وہ اسے پناہ دیتا ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اس کے بندے رسول اور برگزیدہ نبی پر۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً حق پر ثابت قدمی کے وعدے راستوں میں سے ایک نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور اس پر صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور اپنے بھائی چارے کو محض اللہ رب العالمین کی خاطر محبت سمجھتے ہیں۔ یہ صحبت انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی بھاگے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ پھر جب یہ نیک لوگ نعمتوں سے بھری جنتوں میں باہم ملیں گے، بھائیوں کی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے، تب ان کی صحبت کے فائدے کی تکمیل ہوگی۔ ثابت قدمی اور ہدایت پر ڈٹے رہنے کے اسباب میں سے ایک دنیا کے فانی ہونے، اس کی نعمتوں کے زوال اور اس کے حالت کے بدلنے کو یاد کرنا ہے، نیز اس کی لذتوں کو ٹوٹنے اور ختم ہونے کے بارے میں غور فکر کرنا بھی شامل ہے۔ اس میں حکمت ہی ہے کہ بندوں کے دلوں کو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی طرف مائل کیا جائے،
جو رحمت الہی کے بعد صرف حق پر ثابت قدمی اور اس پر صبر کرنے کے ذریعے سے حاصل ہوں گی۔ اسی طرح وقت کے تیزی سے گزر جانے پر غور کرنا بھی ثابت قدمی کا سبب ہے۔ برے اعمال والا شخص اپنے کاموں پر پریشان اور حسرت کھائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال بیان کیا ہے، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا گویا وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی آپس میں جان پہچان کرتے رہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور راہ پانے والے نہ ہوئے، جبکہ نیک اور حق پر قائم رہنے والے کو تازگی اور خوشی سے ہمکنار کیا جائے گا اور سب کا بدلہ جنت اور ریشم کے لباس کی صورت میں دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس مبارک دن کے قیمتی لمحات کو خاتم النبیین، رسولوں کے قائد اور تمام بنی آدم کے سردار پر کثرت سے درود و سلام بھیج کر غنیمت سمجھو، کیونکہ جو کوئی ان پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ، ان پر، ان کی پاکیزہ آل پر اور ان کے نیک صحابہ پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، ہاں وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ اور ایمان میں سبقت لے جانے والے ہمارے بھائیوں کے گناہ کو معاف فرما، ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور دین کے دشمنوں کو تہس نہس کر دے۔ اے رسولوں کی مدد کرنے والے، اے رسولوں کی مدد کرنے والے، اے مجبور لوگوں کی پکار سننے والے اور اے بہترین مددگار، فلسطین میں ہمارے مظلوم اور کمزور بھائیوں کے لیے مددگار و حمایتی، سرپرست و ناصر بن جا۔ اے اللہ، سعیونوں، ظالموں اور غاصبوں کو اپنے گرفت میں لے لے۔ اے کتاب نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور لشکروں کو شکست دینے والے، انہیں رسوا کر دے اور ان کے قدم کو اکھاڑ دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کا بدلہ ان سے لے لے اور اپنے اولیاء کے سینوں کو شفا دے اور ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں میں اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو توفیق خاص عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے امام حرمین شریفین کے خادم کو کام کرنے کی توفیق دے جو تو پسند کرتا ہے، انہیں اور ان کے ولی عہد کو نیکی اور تقوی کی راہ پر قائم رکھ۔ اے اللہ، انہیں ایسے کام کرنے کا عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمان کی عزت ہو۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دے کر پھر چڑھا نہ کر، اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق، تو ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا ولی ہے، ہمیں مسلمان کی حیثیت سے فوت عطا کر اور نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ ہمارا رب عزت عظمت والا ہے، ان بےہودہ باتوں سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ تمام رسولوں پر سلامتی ہو اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ مسجد نبوی شریف میں 11 اپریل 2025 کو دیا گیا خطبہ جمعہ کا ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر سماعت کیا۔ خطیب تھے فضیلت و شیخ خالد المحنہ حفظہ اللہ، مترجم عبدالرحمن بن لطف الحق، ویڈیو ترتیب ابو فراز محمد ایوب ارائیں قصوری۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔